بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرما رہے ہیں، ان کی طرف سے ہونے والی شرارتوں کو اور اللہ کی طرف سے ہونے والی گرفتوں کو۔ یہ تین باتیں آپ یاد رکھیے گا۔ اس میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اذ کے ظرفیہ ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر میں راستے بنا دیے، سمندر کو پھاڑا، سمندر کو چیرا، اور ہم نے تم کو ڈوبنے سے بچا لیا سمندر میں راستے بنا کر، اور تمہارے پیچھے آنے والے فرعونیوں کو ڈبا دیا، اور ان کا ڈوبنا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور یہ نظام ہم نے اس لیے بھی کیا تاکہ تمہارے دلوں کو بھی ٹھنڈک ملے، تمہاری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں اپنے دشمن کو اپنی آنکھوں سے ڈوبتا ہوا دیکھ کر۔ اذ فرقنا، فرق کہتے ہیں فلقنا، اسی سے سر میں جو مانگ نکالی جاتی ہے اس کو بھی فرق کہتے ہیں۔ تو ہم نے تمہاری وجہ سے، بکم با کبھی الصاق کے لیے آتا ہے، کبھی سبب کے لیے، کبھی استعانت وغیرہ کے لیے، حروف معانی میں تم نے پڑھا تو ما بہ الامتیاز معنی نکالنے کے لیے بکم میں با کو سببیہ بتایا کہ بکم ای بسببکم البحر، تمہاری خاطر، تمہاری وجہ سے، تمہارے سبب سے سمندر میں ہم نے راستے بنا دیے، سمندر کو چیرا اور پھاڑا۔ حتی دخلتموہ ای البحر ہاربین من عدوکم، یہاں تک کہ تم سمندر میں داخل ہوئے اپنے دشمن فرعونیوں سے بھاگتے ہوئے، بچتے ہوئے۔ ہم نے راستہ بنایا اور ایسا نہیں کیا کہ درمیان راستہ ہم تم کو ڈبا دیں، بلکہ فَأَنْجَيْنَاكُمْ مِنَ الْغَرْقِ، ہم نے تم کو غرق ہونے سے سمندر میں بچا لیا۔ نجات کا اطلاق بہت سی چیزوں پر ہوتا ہے، لیکن سیاق آیت یہ ہے کہ ڈوبنے سے بچا لیا۔ لیکن دوسری طرف اسی سمندر کو وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعونیوں کو اس میں ڈبا دیا۔ آل فرعون کو ڈبایا تو کیا فرعون بچ گیا تھا؟ فرمایا نہیں، آل بمعنی قومہ معہ، فرعون کی قوم کو فرعون سمیت ہم نے ڈبا دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، إِلَىٰ انطباق البحر علیہم، کیا دیکھ رہے تھے؟ فرمایا سمندر تمہارے اوپر منطبق ہو رہا تھا، سمندر یہ ان کے اوپر، تمہارے اوپر نہیں بلکہ ان کے اوپر منطبق ہو رہا تھا، یعنی فٹ بیٹھ رہا تھا سمندر، ان کو اپنی موجوں کے تھپیڑوں میں لے رہا تھا، یہ تم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے تھے۔ ایک نعمت تو ہماری تم پر یہ ہوئی، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، اور وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً فَأَتْمَمْنَاهَا ب10 والی آیت۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور وعدنا بِأَلِفٍ وَدُونَهَا، وعدنا بِأَلِفٍ وعدنا بدون الف، ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ کیا کیا تھا؟ نعطیہ ای نعطی موسیٰ عند انقضاء تلک 40 لیلہ التوراۃ، ہم ان 40 راتوں کے ختم پر ان کو تورات دیں گے، لتعملوا بہا، تاکہ تمہارے آباء و اجداد اس پر عمل کریں، یعنی تم عمل کرو، مطلب تمہارے آباء و اجداد کو عمل کروانے کے لیے تمہارے حق میں تو اب قرآن کریم ناسخ بن گیا۔ تو ہم نے یہ وعدہ کیا تھا، وعدہ لیا تھا، لیکن ادھر موسیٰ علیہ السلام کا جانا جبل طور پر حصول تورات کے لیے، اور ادھر تمہارے یہ دھندے ہوئے کہ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچھڑے کو بنا لیا۔ کیا بنایا؟ اتخاذ کا
مفعول ثانی آگے آ رہا ہے، الذی صاغہ لکم السامری، وہ بچھڑا جو تمہارے لیے سامری نے ڈھالا تھا، سونا سب سے لے کر، واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، اس آیت کریمہ میں ترجمے میں بھی پڑھ چکے ہو، قصص النبیین میں بھی، اس لیے اس کی زیادہ تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے اس بچھڑے کو جو تمہارے لیے سامری نے ڈھالا تھا کیا بنایا؟ الہن، یہ اتخذ کا مفعول ثانی، من بعدہ ای من بعد ذہاب موسیٰ الی میعادنا، موسیٰ علیہ السلام کے ہمارے میعاد پر جانے کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنایا، وانتم ظالمون، در حالے کہ تم شرک کر رہے تھے۔ شرک کو ظلم کہا جاتا ہے اس لیے کہ لِوَضْعِكُمُ الْعِبَادَةَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا، عبادت کو معبود حقیقی سے ہٹا کر دوسرے معبودان میں جذبات عبادت کے صرف کرنے کا نام شرک ہے، اور یہ وضع الشیء فی غیر محلہ کے معنی پائے جانے کی بنیاد پر اس کو ظلم بھی کہا جائے گا۔ قرآن کریم نے بھی شرک کو ظلم سے تعبیر کیا ہے، الذین آمنوا ولم یتخذوا ایمانہم ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اور ایک جگہ آیا ان الشرک لظلم عظیم۔ ثم عفونا عنکم، پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، یا پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ عفا یعفو کہتے ہیں محو کو، مٹا دینے کو، عفا الاثر بولتے ہیں لغت میں، کہ اس کے نام و نشان ختم ہو گئے، اسی لیے مصنف نے عفونا کا ترجمہ کیا محونا، اور عنکم کا مرادی معنی بتلایا محونا ذنوبکم، ہم نے تمہارے گناہوں کو مٹا دیا، ہم نے تمہارا مؤاخذہ نہیں کیا۔ من بعد ذالک، ذالک کا مشار الیہ اوپر آیا، الاتخاذی، بچھڑے کو معبود بنانے کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اور یہ معاف کرنا شرارتوں پر زیادہ آمادہ کرنے کے لیے یا حوصلہ معصیت بخشنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہم نے معاف کیا لعلکم تشکرون نعمتنا علیکم، یہ ہماری سنت رہی ہے کہ ہم پہلے گناہ میں معاف کر دیتے ہیں تاکہ انسان پر اتمام حجت ہو اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو شکر کے راستے سے، تاکہ تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ طلبہ عزیز دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا۔ 40 کے عدد کو اسلام میں بہت بڑا دخل ہے، کہتے ہیں بزرگان دین کہ انقلابی اور عروجی عدد ہے۔ پیٹ میں بھی 40 دن پر بچے کے حالات اطوار بدلتے رہتے ہیں۔ نبوت 40 سال کی عمر میں ملتی ہے، 40 دن عبادت اگر پابندی سے کرے تو حکمت کی باتیں زبان سے نکلتی ہیں۔ اسی طریقے سے 40 لیلتن، لیلتن میں اشارہ ہے کہ شب ہی وصال کے زیادہ مناسب ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے ترمذی شریف کی روایت میں، اقرب ما یکون العبد یا اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر فإن استطعت ان تکون ممن یذکر اللہ فی تلک الساعة فکن، اور یہ بھی آیا کہ یا ایہا المزمل قم اللیل سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا ومن اللیل فتہجد انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور شب قدر بھی شب ہے، یوم قدر نہیں ہے۔ اور یہ بھی سمجھیے کہ اصل عمر بھی 40 سال کی ہے، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، اس لیے ہمارے یہاں چلہ کشی مقرر کی گئی ہے مجاہدات کے لیے، اور پھر 40 دن کے بعد انسان اپنے اندر انقلاب اور عروج کی کیفیت کو پاتا ہے، بشرطے کہ اس نے اس کو ڈھنگ سے کیا ہو، شرائط کو اور ارکان کو، اس کے مستحبات اور ضوابط کو پورا کیا ہو تو اس کو عروج و انقلاب ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا 40 راتوں کے لیے، جس کے ختم پر
تورات کا دینا یہ طے ہوا، اور ادھر بنی اسرائیل نے سامری کے ابھارنے پر سورہ طٰہٰ میں بھی اس کی تفصیل آئی ہے، بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور اس بچھڑے میں اصل میں کچھ نطق اللہ تعالیٰ نے ابتلاءً و امتحاناً ڈالا تھا۔ قرآن کریم خود کہتا ہے لہو خوار، اس میں سے آوازیں آ رہی تھی، یہ خدا کی ابتلائی باتیں ہوتی ہیں، اس کے لم اور کیف، لماذا، کم وغیرہ کے سوالوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ابتلاء و امتحان ہوتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت اپنی اور ایک نعمت کو یاد دلاتا ہے۔ اصل میں یاد رکھو، نعمتوں کو یاد دلا دلا کر اور ان کی تقصیرات و جنایات کو یاد دلا دلا کر حیا ابھی پیدا کروانا مقصود ہے، اور حیا ایمان کا مرکزی شعبہ ہے، اس لیے ان کو شرمندہ کرنا مقصود ہے، جس کو میں نے چند دنوں پہلے کہا تھا، احساس جگانا مقصود ہے، احسان جتلانا مقصود نہیں ہے۔ حیا پیدا ہوگی جب انعامات اور نعمتیں یاد آئیں گی، اور حیا انسان کو کوتاہیوں کے کرنے سے روک لیتی ہے۔ آگے مزید ایک نعمت کا تذکرہ ہے، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان دی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ الکتاب والفرقان، یا تو یہ عطف تفسیری ہے، اسی تورات کا نام الفرقان ہے، آیا 17ویں پارے میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور الفرقان یہ عطف تفسیری کے طور پر لا کر تورات کی ایک صفت بیان کی، جس کے ذریعے فرعون اور اس کے جادوگروں کے جادو اور معجزات ربانیہ الہیہ جو نبوت والے صاحب کو، نبی کو عطا کیے جاتے ہیں، ان میں فرق ہو جائے، اس لیے الفرقانہ کہا گیا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ الفرقانہ سے مراد دیگر معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، تو الکتاب سے مراد تورات ہے اور الفرقان سے مراد معجزات ہیں۔ اگر اس طرح لیا جائے تو پھر یہ عطف مغایرت کے لیے ہوگا، عطف تفسیر کے لیے نہیں ہوگا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ التَّوْرَاةَ، ہمارے مصنف پہلے قول کی طرف جا رہے ہیں کہ عطف تفسیر، اور اس اعتبار سے بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ تورات کی دو صفتیں ہو گئیں، الکتاب مکتوب، اس لیے کہ وہ الواح میں آئی تھی لکھی ہوئی، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، دوسری کتابیں بھی کتاب کہی جائیں گی، لیکن ان کو اہل کتاب اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی کتاب کے بارے میں فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب تورات اور فرقان دی، عطف تفسیر ای الفارق بین الحق والباطل، یہ کتاب تھی ایسی جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتی تھی، والفارق بین الحلال والحرام، حلال و حرام کے درمیان فرق کرتی تھی، اور یہ کتاب ہم نے دی تھی صرف تلاوت کے لیے نہیں، صرف رٹنے کے لیے نہیں، بلکہ تمہارے راہ راست پر لانے کے لیے، لعلکم تہتدون بہ ای بہذا الکتاب من الضلال، تم گمراہیوں سے، راستہ بھٹکنے سے اس کتاب کے ذریعے ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، ایک اور نعمت کا تذکرہ ہے، اس وقت کو یاد کرو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم ای انکم اشرکتم، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تم نے شرک کیا، کس طور پر؟ باتخاذکم العجل، تم نے بچھڑے کو معبود بنایا، تو اب جب تم سے یہ غلطی ہوئی ہے، تم نے ظلم کیا ہے، اور یہ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ اس کے لیے توبہ ضروری ہے، ہاں صغائر تو حسنات کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبائر
اس لیے کہ ای الکبائر اعظم عند اللہ، تو نمبر 1 پر ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ وقتل النفس الی آخر الحدیث۔ تو تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا بچھڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی باریکم، تم اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر توبہ کرو۔ توبہ کی شکل یہ رہے گی کہ فقتلوا انفسکم، یہ توبہ کا بیان ہے، یعنی تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تمہارے اللہ کے نزدیک، تمہارے رب کے نزدیک۔ فتاب علیکم، پھر اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان لوگوں سے یہ کہا تھا الذین عبدوا العجل، جنہوں نے گوشالہ پرستی کی تھی، یہ کہا تھا کہ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل الہا، یہ الہا مقدر مان کر وہی اتخاذ کا مفعول ثانی بتلانا چاہا ہے۔ فتوبوا الی باریکم، باری بمعنی خالقکم، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں چونکہ ان کو اس گناہ سے تبرئہ کروانا تھا، بری کرنا تھا، اس لیے لفظ باری کا انتخاب کیا گیا۔ فتوبوا الی اللہ نہیں فرمایا، بلکہ فتوبوا الی باریکم ای خالقکم من عبادتہ، اور توبہ یہ تو صرف اور صرف خالق کے سامنے ہی ہونی چاہیے۔ فاقتلوا انفسکم، توبہ کرنے کی شکل یہ ہے کہ لیقتل البریء منکم المجرم، تم میں کا جو بری ہے وہ مجرم کو قتل کرے۔ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے تو یہ اور زیادہ غیرت پیدا ہوگی، اور زیادہ سزا میں اضافہ ہوگا معنوی طور پر، کہ کسی اور کے ہاتھ سے ہم قتل نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے اپنے ہی ہم کو قتل کر رہے ہیں۔ تو تم میں کا بری یہ تم میں کے مجرم کو قتل کرے، اور اس قتل کو تم ظلم مت سمجھنا باعتبار انجام کے، یہ قتل ذالکم مشار الیہ نکالا، القتل خیر لکم عند باریکم۔ اب یہاں لفظی طور پر ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا اللہ نے اتنا کہہ دیا کہ فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند باریکم، اتنا کہہ دینے سے ہی اللہ نے توبہ قبول کر لی کہ آگے کہہ رہا ہے فتاب علیکم؟ نہیں، بلکہ یہاں ایک لمبی چوڑی عبارت کو مقدر ماننا پڑے گا، وہ ہے فوفقکم لفعل ذالک، اللہ پاک نے تمہیں اس کام کے کرنے کی توفیق دی، ایک کے ہاتھ سے دوسرے کے قتل ہونے کی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْكُمْ صَحَابَةً سَوْدَاءَ لِأَلَّا يُبْصِرَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تمہارے اوپر کالے رنگ کی بدلی بھیج دی تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ پائیں، دیکھیں گے تو رحم آئے گا، فَيَرْحَمَهُ، کہیں رحم نہ کر بیٹھے، اس لیے قتل تو کروایا لیکن بوقت قتل، جیسے کچھ لوگ آنکھ پر پٹی باندھ دیتے ہیں، کچھ لوگ بے ہوش کروا دیتے ہیں، تو ایسے اللہ رب العزت نے بدلی بھیج دی تاکہ ایک دوسرے کو دیکھنے نہ پائیں، لیکن احساس تو رہے گا کہ ہم اپنے ہی کو قتل کر رہے ہیں۔ حتی قتل منکم نحو 70,000، یہاں تک کہ تم میں سے ایک دن میں تقریباً 70,000 مارے گئے۔ احساس میں تھوڑی سی کمی تو ہوگی، یہ الگ بات ہے، کوئی اعتراض نہ کرے کہ رحم تو ویسے بھی پیدا ہو جاتا ہے ایک کے ہاتھ سے دوسرے کو قتل کرنے پر، لیکن اس میں تخفیف کسی درجے میں کی گئی، اور بالکل ہی احساس ختم کروا دیا جاتا کہ ایک دوسرے کو اندر اندر قتل کر رہا ہے تو سزا کا مقصد بھی پورا نہ ہوتا جتنا پورا کرنا تھا۔ یہ سب ہونے کے بعد فتاب علیکم، علماء نحو نے لکھا ہے کہ اس طرح کی عبارت مقدر مان کر پھر جو فا لائی جائے اس کو فائے فصیحہ کہتے ہیں۔ فائے فصیحہ وہ فا ہوتی ہے جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اس فا کا مابعد ایک محذوف سے متعلق ہے، جو محذوف سبب بنتا ہے اس فا کے مابعد کے لیے۔ تو فا کا مابعد ہے یہاں تاب علیکم، توبہ کا قبول ہونا۔ اب اس کے لیے فا آئی، یہ تاب علیکم متعلق ہے
ایسے محذوف سے جو اس سے پہلے سب نکالا نا، فوفقکم لفعل ذلک وارسل علیکم صحابۃ سوداء، یہ پورا سبب بنتا ہے تاب علیکم کا، کہ یہ سب ہوا تو تمہیں معاف کر دیا گیا. قبیل توبتکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. حیات وقتی لی اور حیات سرمدی اور فرحت ابدی بخش دی، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام کا اعلان فرمایا. ان آیات کریمہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ شرک نہیں کرنا چاہیے. شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور شرک پر اللہ کی گرفت بھی بہت کڑی، مضبوط اور خطرناک آتی ہے. نیز ہمیں خرق عادت کوئی کرشمہ غیر نبی کے ہاتھ پر دیکھ کر اس کا پاگل بننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کرنے لگیں. ہمارے اس زمانے میں ایسا بکثرت ہو رہا ہے کہ لوگ کرشموں کو دکھا دکھا کر اپنے قائل کر لیتے ہیں. کرشموں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. معجزات، کرامات اور اولیاء کرام کے یہاں خوارق عادت امور وہ الگ چیز ہیں، لیکن بہت سے مداری کھلاڑی اور دنیاوی لوگ جو کچھ کرشمے دکھا دیتے ہیں، ہمیں ایمانی طاقت کے ساتھ ان کرشموں کی حقیقت کو سمجھنے کی اشد درجہ ضرورت ہے. نیز اس آیت سے سبق ملتا ہے کہ وقتاً فوقتاً ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانے والی نعمتوں کی یاد کرنی چاہیے، تاکہ نعمتوں کے استحضار سے منعم کا تصور ہوتا رہے اور اس کی حق شناسی ہو، احسان فراموشی نہ ہو. صلی اللہ علیہ نبی الکریم.